بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ جریر بن عبداللہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، نماز قائم کرنے، زکوٰۃ دینے اور ہر مسلمان کی خیرخواہی کرنے پر۔ بیعت کے اصل معنی بیچ دینا کے ہیں، یعنی آدمی جس کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے وہ دراصل اس بات کا عہد کرتا ہے کہ میں پوری زندگی اس عہد کو نبھاؤں گا۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 باتوں کا عہد کیا: نماز کو اس کی جملہ شرائط کے ساتھ ادا کرنا اور زکوٰۃ دینا، اور تیسری بات یہ کہ اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کوئی کھوٹ کا معاملہ نہ کرنا، ان کے ساتھ رحمت و شفقت اور خیر خواہانہ معاملہ کرنا۔ اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ امت مسلمہ کے افراد کو آپس میں کس طرح رہنا چاہیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو مسلمانوں کو آپس میں رحم کرنے، محبت کرنے اور ایک دوسرے کی طرف جھکنے میں ایسا دیکھے گا جیسا کہ جسم کا حال ہوتا ہے، کہ اگر ایک عضو کو کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے تو جسم کے بقیہ اعضاء بے خوابی اور بخار کے ساتھ اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جسم کی مثال دیتے ہوئے یہ نہیں فرمایا کہ مومن کبھی کبھی رحمت و شفقت سے پیش آتے ہیں، بلکہ مسلمانوں کی ایک مستقل اور دائمی صفت کے طور پر فرماتے ہیں کہ جب بھی تو انہیں دیکھے گا تو انہیں ایک دوسرے کے ساتھ رحمت و شفقت سے پیش آنے والا ہی پائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کے لیے امارت کی طرح ہے، جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو قوت پہنچاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں پیوست کر کے سمجھایا۔ اس حدیث میں مسلمان سوسائٹی کو ایک امارت سے تشبیہ دی گئی ہے کہ جس طرح اس کی اینٹیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں، اسی طرح مسلمانوں کو آپس میں چمٹے رہنا چاہیے، اور پھر جس طرح ہر اینٹ دوسری اینٹ کو قوت اور سہارا دیتی ہے، اسی طرح انہیں بھی ایک دوسرے کو سہارا دینا چاہیے۔ نیز جس طرح بکھری ہوئی اینٹیں باہم جڑ کر مضبوط عمارت کی شکل اختیار کر لیتی ہیں، اسی طرح مسلمانوں کی قوت کا راز ان کے آپس میں جڑنے میں ہے۔ اگر وہ بکھری ہوئی اینٹوں کی مانند رہے تو انہیں ہوا کا ہر جھونکا اڑا لے جا سکتا ہے اور پانی کا ہر ریلا بہا لے جا سکتا ہے۔ آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حقیقت کو ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں پیوست کر کے محسوس شکل میں بیان فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کا آئینہ ہے اور مسلمان کا بھائی ہے، وہ اسے بربادی سے بچاتا ہے اور پیچھے سے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے آئینہ ہے، یعنی اس کی تکلیف کو اپنی تکلیف جانتا ہے۔ جس طرح وہ اپنی تکلیف سے تڑپتا ہے، اسی طرح یہ بھی تڑپ اٹھے گا اور اس کو دور کرنے کے لیے بے چین ہو جائے گا۔ ایک اور حدیث کے الفاظ یہ ہیں، ان احدکم مرآۃ اخیہ فان رأی بہ عزا فلیمت عنہ، یعنی تم میں سے ہر ایک اپنے بھائی کا آئینہ ہے، پس اگر اسے تکلیف میں دیکھے تو اس کی تکلیف دور کر دے۔ اسی طرح اگر اس کے اندر کوئی کمزوری دیکھتا ہے تو اسے اپنی کمزوری سمجھ کر دور کرنے کی کوشش کرے۔